بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو سحر کی خصوصی نشریات رمضان میں بول سب کو خوش آمدید۔ اور آج بھی ایک خاص دن، اور اس دن کے حوالے سے ہم بالکل یہاں پہ بات کریں گے۔ میرے علماء کرام میرے ساتھ یہاں پہ موجود، محسنہ اسلام حضرت خدیجہ، ان کے بارے میں اوبیسلی آج وصال کا دن ہے تو ان کا ذکر ہو، ان کے بارے میں بات ہو، اور بہت سارے ایسے واقعات، بہت ساری ایسی سیکھنے والی چیزیں موجود ہیں جن سے شاید آپ، میں، ہم سب مستفید ہوں۔ ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں آج کے دور میں، تو جب ہمارے علماء کرام اس حوالے سے بات کریں گے، آپ کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ سلسلہ جو حضور پاک کے ساتھ جہاں سے ان کی زندگی شروع ہوئی وہاں سے بات کریں گے، تو بہت کچھ جاننے کا بھی موقع ملے گا اور سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بسم اللہ کرتے ہیں خاص طور سے آج کے حوالے سے۔ حنیف بھائی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام رضی اللہ تعالی عنہا عفیفہ طیبہ طاہرہ، آپ نبی مکرم سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدۃ نساء العالمین حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی امی جان، اور شہزادگان مصطفیٰ حضرات اسنین کریمین کی نانی جان، اور حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کی ساس محترمہ ہیں، اور اسلام کی بالاتفاق پہلی مومنہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلی وہ ہستی بالاتفاق جسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بعثت محمدی کے بعد پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، وہ ہستی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ آپ کے القابات میں سے ایک لقب ملیکۃ العرب۔ آپ ایک بہت امیر خاتون ہیں، لیکن جس وقت رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی نسبت جڑتی ہے تو آپ کا وہ مال کہ جو کئی 100 اونٹوں پر جس کی تجارت ہوتی تھی اور جس کی تمثیلیں پورے عرب میں دی جاتی تھیں، اور اگر کسی خاتون کے مال کی کثرت کے حوالے سے بات کی جاتی، جیسے آج کل مختلف چیزوں کے حوالے سے مختلف شخصیتوں کے نام ہر شخص کی زبان پر ہوتے ہیں، تو کسی خاتون کو اگر کسی مال کے حوالے سے کہنا ہوتا تو کہتے کیا تو کوئی خدیجہ ہے؟ یعنی اتنا زیادہ مال تھا۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ وہ مال کہاں گیا؟ وہ سارے کا سارا مال اسلام کی بنیادوں میں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں، اسلام کی ترویج و اشاعت میں سیدۃ نساء العالمین کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ جو اسلام کی پہلی مومنہ بھی ہیں، پہلی نمازیہ بھی ہیں۔ حدیث صحیح کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی پاک، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 ہستیاں جنہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی، اور یہ حدیث صحیح ہے اور نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ اور جب حضرت سیدنا عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود فرماتے ہیں میں مکہ میں آیا، حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان آگے کھڑا ہے اور ایک بچہ اور ایک خاتون پیچھے کھڑے ہیں اور وہ کچھ عمل کر رہے ہیں، تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا یہ جو آگے کھڑے ہیں ان کا نام محمد ہے، یہ میرے بھتیجے ہیں، یہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا نام علی ہے، یہ بھی میرے بھتیجے ہیں، اور یہ جو خاتون کھڑی ہیں یہ آگے جو کھڑے ہیں محمد ان کی زوجہ ہیں۔ اور اس وقت روئے زمین پر یہ 3 ہی لوگ ہیں کہ جو اس دین پر ہیں اور یہ عبادت کر رہے ہیں جسے نماز کہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے تقریباً تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ خواتین میں پہلی نمازیہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور پہلے نمازی حضرت مولا علی ہیں۔ اور قرآن مجید نے ساری امہات المومنین، اور یاد رکھیں فیصل بھائی
کہ آج کوئی بھی باپ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایری گیری عورت کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کا نکاح کرے، لیکن ایسا پھر بھی ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ کسی عورت کو، خاتون کو آپ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ ٹھیک نہیں نکلتی. لیکن کوئی ماں باپ کبھی بھی کسی ایسی عورت کو جس میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب ہو، وہ اپنے گھر کی زینت اور بہو بنانے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ان کے عدم علم کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں رشتہ لینے میں اور رشتہ دینے میں اللہ کی مرضی کا پابند ہوں. میں رشتہ کرتا بھی اللہ کی مرضی سے ہوں، اور اگر میں نے رشتہ کہیں دینا ہو تو وہ بھی میں اللہ کی مرضی پہ دیتا ہوں. تو میرے نبی کے لیے جو ان کے شریک سفر کو چنا ہے تو یہ کسی اور نے نہیں، یہ کائنات کے رب نے چنا جو احکم الحاکمین ہے اور ازل سے ابد تک ہر ایک کے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. یقیناً یہ طیبہ تھیں، طاہرہ تھیں، میرے مصطفیٰ کے حرم کی زینت تھیں، ان کے شایان شان تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے نبی کا ساتھ عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہزادی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلام میں دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے بالکل ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح سے ساتھ دیا، اگر یہ ساتھ نہ ہوتے تو پھر اسلام اس طرح سے کبھی پھیل نہیں سکتا تھا. ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب ہیں اور دوسری آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی اچھی اور خوبصورت گفتگو فرمائی. جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی میں آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اور آگے تقریباً 25 سال آپ کا ساتھ رہا ہے. ماشاءاللہ 25 سال کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 51 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ نے اسی زوجہ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری. اس میں بعثت سے پہلے کے سال بھی شامل ہیں اور بعثت نبوی کے بعد کے سال بھی شامل ہیں، تقریباً 11 سال. بالکل. اور ان سالوں میں بھی پورے اس جد و جہد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کریم کے ساتھ نہیں. سبحان. اور نبی کریم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں کوئی شادی نہیں کی. یہ خود حضرت خدیجہ کے اس عظیم مقام کی بہت بڑی دلیل ہے، ورنہ نبی کریم کو اجازت تو اللہ کی طرف سے تھی، منع تو نہیں تھا. جبکہ نبی کریم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد پھر باقی ساری شادیاں کی ہیں، چاہے ان کی تعداد کوئی بھی آپ تاریخ دیکھ لیں. اس حوالے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ، جیسے انہوں نے فرمایا ملکۃ العرب اگر ان کو کہا گیا تو صرف ملکۃ العرب آپ کی دولت کی وجہ سے نہیں ہے، اگر عقیدے کی وجہ سے دیکھا جائے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجیے گا. بعض اوقات ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلی کلمہ پڑھنے والی خاتون یا پہلے کلمہ پڑھنے والے مرد. ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ایک وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے، یعنی الہی دین پر تھے، لیکن الہی دین تب منسوخ ہوا جب نبی کریم کی بعثت ہوئی اور آپ نے اپنے دین کا اعلان کیا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان ہستیوں میں شامل ہیں. اسی طرح سے حضرت ابو طالب ان ہستیوں میں شامل ہیں جو آپ کی آمد سے پہلے بتوں کے سامنے نہیں، ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، موحد تھے. لیکن جب کلمہ طیبہ کا اعلان ہوا تو اس ہستی نے آ کر سب سے پہلے نبی کریم کا کلمہ پڑھا. یعنی اس اعتبار سے جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ان ہستیوں کے مقام، ان کی منزلت کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو اللہ کی طرف سے اہتمام ہے، اس اہتمام کو روایات میں اور احادیث میں پڑھ لیجیے گا. اہل سنت کے ہاں بھی احادیث موجود ہیں اور ہمارے ہاں بھی موجود ہیں کہ ہر مرحلے پر حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی معنویت، روحانیت اور خدا پرستی کے اعتبار سے اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر نظر آتی ہیں. یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آدھی رات میں آتی تھیں مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے قریب.
दरवाजे पर खड़ी होती, वहाँ पर खाने काबा की तरफ देख कर इबादत फरमाती, अल्लाह से राज़ो नियाज करती। एक रात, आधी रात में जब आपने ये इबादतें अपनी मुकम्मल कर ली, ये इस्लाम के आने से पहले की बात है, मुकम्मल कर ली, और उसके बाद जब घर वापस पहुंची, थकी हुई थी, जब आपने इस्तिराहत फरमाना चाहा तो काफ़ी देर बाद नींद आई। लेकिन जब नींद आई तो आपने ख्वाब में देखा कि सूरज तुलू हो रहा है और तुलू होकर आ रहा है हज़रत खदीजा के घर की तरफ, और इस घर में जब सूरज आकर रुकता है तो इर्द गिर्द के तमाम लोग इस घर का रुख करते हैं। अल्लाह जब इस मंजर को आपने अपने ख्वाब में देखा तो फिर इसको फिर दूसरों के सामने बयान किया, कहा कि ये गैर मामूली ख्वाब है, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी हिकमत मौजूद है जो अल्लाह तबारक व तआला मुझे बताना चाह रहा है। और उसके नतीजे में फिर हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता इस घर में आया और उस ख्वाब की ताबीर सामने आई। लिहाजा जब हम इस घर को, जिसको हम खाने खदीजा कहते हैं, अगर इसका मुताला करें तो हम ये देखते हैं कि वो खातून जिसने अपनी ज़िंदगी में गुर्बत नहीं देखी, जिसने हमेशा गरीब परवरी की, जिसने हमेशा इंसान दोस्ती का सबूत दिया और दीन के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी, एक वक्त वो आता है कि जब यही खातून अकेली होती है, इर्द गिर्द के तमाम कबाइल की बड़ी बड़ी ख़वातीन और सरदारों की बीवियाँ बायकाट करती हैं, और खदीजतुल कुबरा अमली तौर पर अपने घर में अकेली होती हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं होता, कोई न अपने घर आने की इजाज़त देता है और न इनके घर इनसे मिलने के लिए खुद कोई खातून आती है। उस बेकसी और अकेलेपन में नबी करीम का साथ भी दिया, और फिर उस मौके पर ये रिवायात मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सूरत में एक नूर आपको अता किया जो आपकी उन तन्हाइयों की साथी थीं, जब आपके शिकम में थीं तब भी और जब उन्होंने ज़मीन पर कदम रखा तब भी। इसलिए रिवायात बताती हैं कि एक दिन रसूल करीम घर तशरीफ़ लाए, देखा हज़रत खदीजा मसरूफ़ गुफ्तगू हैं, घर में कोई और है नहीं। पूछा, या खदीजा आप किससे गुफ्तगू कर रही हैं? फरमाया कि मैं अपने पेट में मौजूद उस बच्ची से गुफ्तगू कर रही हूँ जो मुझसे हम कलाम है और मेरी तन्हाइयों की साथी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी साहब आपकी तरफ मुफ्ती साहब मैं आना चाह रहा हूँ, लेकिन इसी बात को जब हम पढ़ते हैं हज़रत खदीजा के बारे में, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उम्र में थोड़ी सी बड़ी थी, और कोई उसमें मेरे ख़्याल से किसी को कोई एतराज़ ना हुआ, उसमें किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। पर आज के ज़माने में जब हम, ये अक्सर हमारी बात होती है, ये एक बड़ी आम सी बात हो गई है, कोई लड़का अगर आज के ज़माने में अपनी उम्र से बड़ी औरत से शादी करने की बात करता है तो घर पे उसको बहुत ताने दिए जाते हैं, और ये मुसलमान घरानों की बात कर रहा हूँ मैं। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में भी थोड़ी सी बात करना लाजिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, इस्लामी अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा है, वो पूरी उम्मत की वो माँ है कि उस माँ की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी बेटी कौन है। बेटी से माँ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, माँ से बेटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अम्मा सय्यदा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा कायनात हज़रत अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की सिवाय हज़रत इब्राहीम के आप माँ हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा तय्यबा हैं कि अल्लाह ने आपको वो कान अता फ़रमाए कि वही की सबसे पहली आवाज़ हज़रत खुदीजा ने सुनी। कुरान करीम उतरा तो सबसे पहले कुरान करीम हज़रत खुदीजा ने सुना माशाअल्लाह। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान पहले भी नबी थे, लेकिन लोगों के सामने आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होते हुए अगर किसी आँख ने सबसे पहले देखा है तो वो आँख सय्यदा खुदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है। और हमारा उलमा इकराम ने लिखा है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मक्कातुल मुकर्रमा में जो घर है, मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा के बाद अगर कायनात का कोई सबसे अजीम तरीन घर है तो वो हज़रत खदीजा का है, जहाँ वही नाज़िल होती थी, जहाँ हज़रत जिब्राइल आते थे, जहाँ हुजूर की औलाद हुई,
اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد خود بھی وہاں شفٹ ہو گئے تھے. گویا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کسی ایک اس معاملے میں نہیں کہ آپ عمر میں بڑی تھیں, حضور چھوٹے تھے, آپ کائنات کے ہر پہلو میں پوری کائنات کے لیے ایگزامپل ہیں, رول ماڈل ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ سب سے پہلے اگر حضور کے بعد کائنات میں اللہ جل شانہ کی طرف سے کسی کے لیے سلام اللہ نے بھیجا ہے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے, کھانا لے کر پہنچنے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں. فرمایا کہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اقرا علیہ السلام من اللہ و منی, یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں, ان کے لیے سلام بھیجا ہے اللہ نے اور آپ ان کو میری طرف سے بھی سلام دے. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا وبشر ہا ببیت فی الجنہ, جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا گھر تیار کر دیا ہے. اور جو ان کی قربانی تھی مالی اعتبار سے, تو مجھے آج ایک روایت ملی, میں نے شاید اسے پہلے بھی بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک سائل آیا, اس نے کچھ کہنا چاہا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا جو وہ طلب کر رہا تھا. تو مزاج شناس تھیں, سمجھ گئیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. جب آقا کو دیکھا تو آقا کے پاس کچھ نہیں ہے, تو آپ نے مکہ کے جو اس وقت کے رئیس تھے سب کو بلایا, اور سب کو بلانے کے بعد مکۃ المکرمہ کی عرب کی یہ سب سے امیر ترین وہ خاتون جو زمانے جاہلیت میں بھی جس نے بت پرستی نہیں کی, اور وہ اتنی امیر ہیں, اور امیر ہونے کے باوجود آپ کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی حیا کی وجہ سے آپ طاہرہ مشہور تھیں, آپ کو لوگ طاہرہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. آپ نے اپنی ساری دولت جمع کروائی اور مکہ کے رئیسوں کو بلایا, اور بلا کر جب ان کو بٹھایا تو وہ دولت اس قدر زیادہ تھی کہ مکہ کے جو رئیس تھے جب اس طرف گھوم کے دیکھا تو وہ دولت کے پیچھے چھپ گئے تھے, اور ان تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کہا تم لوگ گواہ رہو کہ آج کے بعد اس مال کی مالکہ خدیجہ نہیں ہے, آج کے بعد اس مال کے مالک محمد مصطفیٰ ہیں. میں بھی جو چاہوں گی تصرف کروں گی وہ ان کی اجازت سے کروں گی. اور پھر میں یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہیں پھر شیب ابی طالب کی قید میں وقت گزارنا پڑا, بھوکا بھی رہنا پڑا, پتے بھی کھانے پڑے. اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے معاملے میں اس قدر حساس تھے کہ آپ کے پہلے بیٹے حضرت قاسم دنیا سے چلے گئے, دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ جب دودھ پیتے بچے فوت ہو گئے تو اس پر حضرت خدیجہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, آپ کا رونا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا. خود روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا شاید وہ آپ سب کو حیران کر دے. حضور نے کیا فرمایا؟ خدیجہ اگر میں چاہوں, تم چاہو تو تمہارے بیٹے عبداللہ کو میں یہ دکھا دوں تمہیں کہ وہ جنت کی حوریں اسے وہاں جنت میں دودھ پلا رہی ہیں. تو اس کے جواب میں جو اماں خدیجہ نے روتے ہوئے جو ارشاد فرمایا وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیسی بات کرتے ہیں, مجھے اپنی زبان پر اتنا یقین نہیں ہے, اپنی آنکھوں پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا مجھے مصطفیٰ کی زبان پر یقین ہے. سبحان اللہ. آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوجہ طیبہ ہیں, اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں. یہ فقیر آپ کے سامنے وہ بیٹھا ہے, مجھے ان کی قدموں میں جا کر اس مرتبہ وہاں بیٹھنے کا موقع ملا, اور میں کافی دیر تک اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیٹھا رہا. یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے غلام کہلاتے ہیں اور وہ ہماری ماں کہلاتی ہیں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. آپ کی جو سب سے پہلی اولاد ہوئی وہ 5 سال بعد ہوئی, حضرت قاسم. اس پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. آج ہمارے ہاں بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے فوراً بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سال بعد 2 سال بعد تانے دینا شروع کر دیتے ہیں, علاج کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. 3-4 سال تک ہماری اولاد نہ ہو تو ہماری ہاں بیٹیوں کا اجیرن بن جاتا ہے زندہ رہنا, اور یہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ صرف بیان کی حد تک نہیں, صرف فضائل کی حد تک نہیں, صرف مناقب کی حد تک نہیں, اپنی بیٹیوں کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیے اور اس طرف آئیے. میں ہمیشہ یہ احتجاج کرتا رہتا ہوں, ہر فورم پر یہ بات کہتا ہوں کہ سال بعد صرف ایک دن ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہماری یونیورسٹیوں کا نام اماں خدیجہ کے نام سے ہونا چاہیے, اماں فاطمہ الزہرا کے نام سے ہونا چاہیے, اماں عائشہ صدیقہ کے نام سے ہونا چاہیے. ہمارے کالج یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ طور پر ایز اے چیپٹر ان کو پڑھانا چاہیے کہ میرے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے کون. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے ساتھ چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. رمضان میں وہ رمضان
شاہ صاحب خاموش خاموش بیٹھے ہیں آج. میں افطار میں بھی موقع کم ملا حضور. ماشاء اللہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, شرف کی بات ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ جنہوں نے قلب مصطفیٰ میں وہ مقام پایا, جدا خانہ. عرب میں 2 قبیلے بہت مشہور تھے معظم, ایک قبیلہ بنو ہاشم, یہ بیت اللہ کے متولی تھے, اور دوسرا قبیلہ بنو اسد. قبیلہ بنو اسد جو ہے یہ وہ قبیلہ تھا جو مکہ معظمہ کے انتظام, اہتمام, روڈ بنانا, میونسپل کمشنر جس کو کہتے ہیں, یعنی ایک بڑا قبیلہ, بڑے خاندان سے. قربان جائیے سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا و ابیہا, وہ ہستی ہیں, اللہ نے کیا شرف, جدا خانہ شرف تھا آپ کا. سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی, پھر روح زمین پہ وہ خاتون, وہ زوجہ جن کو رب نے براہ راست سلام بھیجا, جیسے غار حرا کا واقعہ مفتی نے بیان کیا. اور پھر قربان جائیے کہ یہ بھی شرف سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا کہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے, جب تک یہ نکاح حیات رہی, حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ شرف بھی سیدہ خدیجہ کبریٰ. پھر الحمدللہ قربان جائیے سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا و ابیہا کا وہ شرف کہ اللہ نے یہ شرف آپ کو بخشا کہ رحمت للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جس ہستی سے چلی, جس زوجہ سے چلی, وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ ہیں. سب حضرت ابراہیم وصال کر گئے اور باقی آپ کا سلسلہ. اور پھر اللہ اکبر, آپ کے وصال کے بعد تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر فرماتے تھے. ایک موقع حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سیدہ خدیجہ کبریٰ کا ذکر کثرت سے فرماتے ہیں. فرمایا اے عائشہ میں کیوں خدیجہ کا ذکر نہ کروں کہ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا, یہ واحد خاتون تھی جس نے میرا اقرار کیا. اور مخدومہ کائنات کی ماں, حسنین کریمین کی نانی, اور قربان جائیے حضور علیہ السلام کی ایک محبت, اور کیا قلب مصطفیٰ میں سیدہ خدیجہ کبریٰ کا مقام تھا کہ جب آپ کوئی بکری یا بکرا ذبح کرتے تو اس میں اچھے اچھے پیس نکال کر سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے کہ ختیجہ کا دل خوش ہوگا. تو سیدہ خدیجہ کبریٰ ایک جدا خانہ. میں یہ چاہوں گا, میری گزارش ہے, ہم مدر ڈے مناتے ہیں تو بینگا مسلم اور اتنی عظیم ہستی جو محسنہ اسلام ہے, ہمیں چاہیے 10 رمضان مبارک مدر ڈے منانا چاہیے, سید خدیجہ کبریٰ کو سلام پیش کریں. اور صحیح کہا مفتی صاحب نے کہ کاش ہماری یونیورسٹیوں کے نام, ہمارے کالج کے نام سیدہ کے, ہمارے پاس اہل بیت اطہار کے حوالے سے ریسرچ سینٹر ہوں. ہم سب شعبوں میں کام کر رہے ہیں, بدقسمتی ہے ہم نے سیدہ خدیجہ کبریٰ پہ وہ کام جو پاکستان میں نمایاں ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کی وہ ہستی ہے. اور میں ان پہ کیا کلام کروں کہ جن کو رب کا سلام آتا ہو, جو حضور کی خاص نگاہوں میں ہوں, جن سے حضور کی نسل چلی ہو, جن کو اللہ سلام بھیجتا ہو, اور پھر جن کے تذکرے ذکر حضور مصطفیٰ کریم کی زبان پر ہوتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ خدیجہ کبریٰ کی تربت پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے. میں حجاج سے بھی کہوں گا جب جاتے تو جنت المالا ضرور جائیں, اور وہاں پر فقیر کی عادت ہے جب بھی حج پہ جاتا ہوں عمر پہ, وہاں ضرور حاضری دیں, کیونکہ کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. مکہ جنت المالا میں مسجد جن کے ساتھ جنت المالا ہے, وہاں پہ سیدہ آرام فرما رہی ہے. خدا کی قسم وہاں جو حاضری دے گا اس کی نسلیں انشاءاللہ شاد اور آباد رہیں گی. وہاں سلام عقیدت پیش کیا کریں, اس بارگاہ میں حاضری دے کر یقیناً آپ کو ذہنی قلبی سکون ملے گا, اور انشاءاللہ آپ پر رحمت برابر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انتہائی خوبصورت بات ہے. اچھا میں ابھی مفتی ابھی محمد صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا, لیکن چونکہ الگ الگ روایتیں شاید ملتی ہیں اور اس میں بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ میں چونکہ ایک ہم اصل میں نا, ہم جس کلچر میں اب ہم پھنس گئے اس میں بہت ساری چیزیں جب پڑھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, حیرت بھی ہو رہی ہوتی ہے. بیکاز وہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود جو ہمارے مذہب میں موجود ہیں, ہمیں بارہا ثابت کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں یہ میں صحیح کر رہا ہوں, نہیں یہ بھی صحیح ہے, نہیں یوں بھی ہے. اس دن ہم نے بات کی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کی جب شادی کی حضرت علی سے, تو ان کو الگ گھر لے کے دیا. سو یہ بات بھی سامنے اس میں آئی بات میں کہ جناب وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ نہیں ہے ہمارے یہاں, بالکل بھی ہمارے مذہب میں نہیں ہے. یہ کلچرلی آیا ہے, بیکاز میاں بیوی ہیں, ان کو ایک پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے, تو اس حوالے سے بھی بات کی گئی. پھر عمر کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے, لوگ جس طرح یہ تانہ کشی کرتے ہیں. ابھی مفتی صاحب نے جو بات کی کہ 5 سال بعد
جو ہے وہ اولاد تشریف لائی دنیا میں. تو آپ دیکھیے کیا حالت کر دیتے ہیں یہاں پہ 5 سالوں میں. اگر خدا نہ خواستہ کسی بچی کے گھر میں اولاد نہ ہو رہی ہو تو لوگ کس طرح کے تانے اور تسکے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سو لوگوں کو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. آپ کی زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی. ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں بیکاز ہر چیز کی جو بھی آپ زندگی میں سوچتے ہیں کہ یار یہ میں کل پرسوں یہ بات کر رہا تھا کہ جب بھی کبھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے, جو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے, تو پڑھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ تو ابھی کی بات ہو رہی ہے. آپ قرآن پاک سے پڑھ لیں, آپ احادیث پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد لگتا ہے یار یہ تو ابھی کا مسئلہ کوئی چل رہا ہے, یہ 1400 سال پہلے کیسے ہوا ہوگا. تو ظاہر سی جن کے آگے پوری دنیا کھلی ہے, جو 7 آسمانوں تک چلے گئے, وہ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا. ان کو اندازہ تھا اس بات کا کہ آنے والی نسلیں کیا کیا کر رہی ہوں گی, تو ساری مثالیں بنا کے چلے گئے. اور جی مفتی صاحب آپ سے بھی میں ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا. ہم حضرت خدیجہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ان کی خدمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس میں ایک بڑی ضروری بات ہے, تھوڑا سا ایک مسئلہ رہا ہے اس بات پہ, میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں اسپیشلی کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے کہ انہوں نے اسلام کی یا حضور پاک کی خدمت کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی, گزارش یہ ہے کہ سیدہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام کی رفیقہ حیات ہیں, اور اسی میں جناب حضرت ابو طالب کی بات بھی کرتا ہوں کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت خدیجہ نے بھیجا. یہ بھی ہمارے یہاں یہ بھی ہمارے یہاں اتنا بڑا پوائنٹ ہے آج کے زمانے کے لیے, سن لیں ذرا. اور یہ صرف حضرت خدیجہ کے آپ کو نظر نہیں آئے گا, حضرت فاروق اعظم اپنی صاحبزادی کا نکاح کرنے کے لیے حضرت ابو بکر سے بات کرتے ہیں, حضرت عثمان سے بات کرتے ہیں, پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں ان کی جو بیٹی ہے اس کے لیے. تو یعنی والد اور خود اگر خاتون بالغ ہو اور وہ کنواری نہ ہو تو وہ نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے. یہ جناب سیدہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ سے ہمیں ملتا ہے. تو جب نبی علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ جس سے کیا, اس شخصیت کا نام جناب حضرت ابو طالب ہے. پھر حضرت ابو طالب گئے, جو رشتے کے معاملات ہوتے ہیں طے ہوئے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا خطبہ جناب حضرت ابو طالب نے پڑھا, یعنی نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا. دوسرے لفظوں میں اب میں آپ کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ ہوں یا حضرت ابو طالب, انہوں نے اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کی عمر ہے, جو روایات ملتی ہیں کہ دادا کا بھی وصال ہو گیا, تو آپ براہ راست حضرت ابو طالب کے زیر کفالت آ گئے, اور جناب حضرت ابو طالب اپنے بچوں سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال فرماتے اور ہر لحاظ سے خیال کرتے. کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے حضور علیہ السلام کا خیال نہ کیا ہو. ہر وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر دامنگیر جناب حضرت ابو طالب کو رہتی, باوجود اس کے کہ آپ کثیر العیال ہیں, باوجود اس کے کہ آپ کے پاس مال کی کمی ہو گئی, قرض بھی لینا پڑا, پھر اس کے بدلے میں کنواں بھی دینا پڑا, سب کچھ سہا, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حال میں حضرت ابو طالب نے سہولت پہنچائی. اور جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تو اعلان نبوت کے بعد جو مشکلات نبی علیہ السلام کو درپیش ہوئی, ان مشکلات میں جہاں حضرت خدیجہ آپ کو ایک طرف کھڑی نظر آئیں گی حضور کا سہارا بن کر, وہاں آپ کو دوسری جانب حضرت ابو طالب نظر آئیں گے. اور یہ دونوں وہ شخصیات ہیں کہ جب شیب ابی طالب کی گھاٹی, آج لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب مکہ پورا نبی علیہ السلام کا اور مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کرتا ہے کہ نہ ان سے کلام ہوگا, نہ ان سے لین دین ہوگا, نہ تجارت ہوگی, نہ مال دیا جائے گا, نہ مال لیا جائے گا. ان حالات میں فیصل قریشی صاحب ذرا غور کیجئے, گھاٹی میں یہ بند ہے اور کھانے کو کچھ نہیں مل رہا, لوگ پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ سارے حالات دیکھ رہے ہیں. جناب ابو طالب کو دیکھیے, رات کا وقت ہوتا ہے تو ابو طالب کو اپنے بچوں کی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی فکر دامنگیر ہوتی ہے. ایک جگہ پر نبی علیہ السلام
محو استراحت ہوتے ہیں وہ حضور کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بھتیجے یہاں سے اٹھیے، یہ دوسری جگہ پر سو جائیے، وہاں اپنے بیٹے کو لیٹاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو طالب یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا مجھے دشمن کا جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ حملہ آور ہوگا اور اس وقت مجھے یہ جو خطرہ گزرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا، میں ابو طالب یہ چاہتا ہوں اس مقام پر محمد الرسول اللہ کو نقصان نہ پہنچے، اگر جان جائے بدلے میں تو میرے کسی بیٹے کی جائے۔ یہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت ابو طالب کا جو تعلق ہے۔ اور عرب کے بڑے بڑے زعماء، عرب کے بڑے بڑے لوگ ابو طالب، جناب حضرت ابو طالب کے پاس آتے اور کہتے بھتیجے کو سمجھائیے، روکیے، یہ آپ کا بھتیجا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے اس نظام کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے نظام کے خلاف نیا نظام لے کے آ گیا ہے، یہ دین کی بات کرتا، آپ اس کو روکیے۔ یہ پیشکش کی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت ابو طالب بلاتے اور کہتے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کہتے میرے ایک ہاتھ پر یرب والے سورج اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اب حضرت ابو طالب یہ کہتے ہیں، حضرت ابو طالب نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں بھتیجے جو چاہو کرو، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو ہم حضرت ابو طالب کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، حضرت خدیجہ کے بھی، جب دونوں کا وصال ہوا۔ آخری بات سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ان کے وصال پر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورا سال غم کیا، پورا سال سوگ کیا، عام الحزن نبی علیہ السلام نے پورے سال کو قرار دیا۔ یہ کسی اور کے حوالے سے آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ان نفوس قدسیہ کے نقش پا پر ہمیں چلنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام سے عشق کیا، محبت کی، نبی علیہ السلام کو چاہا۔ اور حضرت ابو طالب کہا کرتے تھے وَابْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ تو نبی علیہ السلام کے وسیلے سے بارش کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب آ گیا میں ذرا آپ سے ذرا ہمیں ذرا مزے کی تفصیل آتی ہے نا، وہی کہ ذرا کم سے کم آپ نہیں ابھی تو بہت وقت ہے بسم سر۔ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ سب علماء نے بہترین گفتگو کی ہے اور گفتگو ایسے جامع گفتگو ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کہ اس میں اضافہ کریں، سوائے اس کے کہ ہم یہی کہیں گے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو نبی بنایا، نبی مرد ہے، لیکن اس کی پہلی سپورٹر عورت ہے، واہ 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 واہ، تاکہ یہ فضل دونوں جنس میں برابر کا رہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی فقیہ ہے، فقیہ ہے پہلی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتایا کہ اے خدیجہ میں انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنے آپ مجھے ڈر آتا ہے، میں نے جو آپ کے ساتھ وحی نازل ہوئی پھر آپ گھبرا گئے اور اس طرح آئے گھر میں ترجف سوائدہ، آپ کے کندھے کانپ رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انکا تقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ تکسب المعدوم، بے کسوں کے سہارا بنتے ہیں، ان کو جو آتے ہیں آپ کو ان کے لیے کما دیا، یعنی ان کو آپ دیتے ہیں، آپ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو دیتے ہیں۔ جس شخص میں ایسی صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ واہ واہ، آپ نے وہاں آپ کو لیا، دیکھیں خود نہیں فیصلہ کیا، اپنے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، اپنے چچا زاد کے پاس، اور وہ عیسائی تھے اور عیسائی تھے تو کتابیں پڑھتے تھے، انجیل کا عبرانی سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کو جا کے بتایا کہ آپ کے اس بھتیجے کو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل۔ اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں گے، جب وہ دعوت لے کر آئیں گے، وہ ناموس آپ پر ظاہر ہوگی، تو اگر میں زندہ رہا لَأُؤَيِّدَنَّكَ وَلَأَنْصُرَنَّكَ، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ مسلم احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल इन्ना वर्का सद्दका का, वर्का बिन नौफल ने आपकी तस्दीक की थी, माज़ा तरह तफ़ी, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इन्नी उरीतुहु फिल मनाम, अल्लाह ने मुझे उसे ख्वाब में दिखाया, इन्ना लाबिस मिलाबिस बीत, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुआ था, और लो कान मिन अहल नारे लम यकुन लिबासु हकसा, अगर वो जहन्नमी होता तो उनका लिबास सफ़ेद ना होता। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि तस्दीक की वजह से अल्लाह ताला ने उनको इतना अजीम मुकाम दिया। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हस्ती है जिनके इस्लाम पर बेहद एहसानात हैं, जिन्होंने अपना माल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शावर कर दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आपके एहसानात का भूल नहीं सकते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह देखे आप कितनी अजीम इमाम है, मुहद्दिस है, जब उन्होंने ये बाब बांधा, इन्ना हुस्नुल उहदत मिनल ईमान, किसी के एहसान को याद रखना ये भी ईमान का हिस्सा है। वाह वाह वाह, और उसके बारे में जो वाह, हदीस वाह, लाए वाह, हैं वाह, वाह। वो हज़रत आयशा वो हदीस लाए जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि अब तो आप हज़रत हमेशा खदीजा को याद करते हैं, तो अब उनको भूलेंगे नहीं क्या? फरमाने लगा, आयशा खदीजा के मुझ पर इतने एहसानात हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। सुभान अल्लाह, तो ये रसूल सारी ज़िंदगी उन्हें याद रखा। सुभान अल्लाह। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। जी हाँ, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं हमारी सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज से दूसरा अशरा जो है वो शुरू होने जा रहा है। बस 10वीं सहरी हो गई, आज आखिरी दिन है, कल से आज शाम को हाँ, एक जो है वो एक अशरा ख़त्म भी हो जाएगा। अशरा रहमत। बिल्कुल। एक सीरत पे एक छोटी सी बात मैं करना जी, चाह रहा शाह था। सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैह की सीरत पर है। एक तो आप मलकातुल अरब होकर, बड़ी ताजरा होकर हुजूर अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए, देखा सैयदा अपना जोड़ा जो है वो सी रही। ये हमारी ख़वातीन के रोल मॉडल है, जो एक सूट पहनकर अगले फंक्शन पे पुराना सूट नहीं पहनती, अपनी तौहीन समझती कि हर फंक्शन पे नया सूट हो, हर शादी पे नया सूट हो। घर की शिकायतें कर रहे हैं आप। सुन तो ले सैयदा घर की मैं शिकायत ले आए यहाँ नहीं मैं अपने घर की नहीं कर रहा, बड़ी संजीदा गुफ्तगू हुजूर, हमें सैयदा का सीरत शाह साहब को छेड़ने का मजा यानी आता है। आप ताजिरा होकर आपकी इनकसारी सादगी देखें, आपने कितना अपने आप को मिटाया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुलाजा फरमाया कि अपना जोड़ा सी रही हैं। कहा खदीजा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अब की ताजिरा होकर आज यानी अपना फटा हुआ जोड़ा जो है सिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। आपने सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के अल्फाज जो हैं वो सोने के हरूफ के साथ लिखे जाने हैं। कहा, या रसूलल्लाह, जब से मैं आपकी रकाबत में आ गई हूँ, जब से मैं आपकी रफाकत में आ गई हूँ, यानी और मैंने अपने आप को मिटा दिया है, यानी सादगी और आजिज़ी का ये आलम है कि ताजिरा होकर, यानी जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ था कि अंबार थे आपके तिजारत में, आप मलका होकर, मगर कुर्बान जाइए हमारी ख़वातीन जो हैं वो सैयदा को रोल मॉडल बनाएं, अपने आजिज़ी इनकसारी पैदा करें और अपने आप को मिटाएं। और किस तरह अल्लाह के रसूल के साथ आपने वफ़ा की। आज शोहर के थोड़ी सी आमदनी कम हो जाए, शोहर थोड़ा सा कमज़ोर हो, हमारी औरतें के शिकवे ख़त्म नहीं होते। खाने के, घर अगर किराए का मकान अपना नहीं बनाया तो वो खामिन को छोड़ती नहीं है, कर्जा कहीं हो जाए खामिन की खैर नहीं है, घर में खाने में किल्लत आ जाए औरतें उठा के सर आसमान ज़मीन पे, ज़मीन आसमान पे कर देती हैं। तो सर उनको रोल मॉडल बनाएं। उन्होंने मुश्किल वक्त में भी ज़बान पर शिकवा नहीं लेके आई, यानी साबित कदम रही। तो अगर शोहर पर मुश्किल वक्त भी आ जाए तो आज की ख़वातीन को सैयदा को रोल मॉडल बनाते हुए हरफ़े शिकायत न लाएं। अगर सैयदा से प्यार करती, उनकी गुलामी है, तो सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारें। सुभान फैसल भाई, जैसे अभी रिवायत हो रही थी, आपने भी सुनी कि नबी अलैहिस्सलाम जब गार के अंदर इबादत में मशगूल थे तो कहाँ है आप लोग माशाल्लाह गार हिरा में तशरीफ़ ले गए, कहाँ है हरम शरीफ और कहाँ है गार हिरा। बिल्कुल। तो गार के अंदर आप खाना भी पहुँचाती और पानी भी पहुँचाती। ये जो आज कहा जा रहा है जी कि हम ख़वातीन हैं, हम ये हैं जी, शोर की खिदमत कहाँ से आई, ये कहाँ से आया, यहाँ से। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में इस्लाम ले आए ना, सीरत सहाबा, सीरत आले बैत,
سیرت رسول کو ہم اپنے گھروں میں داخل کر دیں, ہمارے ہزاروں جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں. مفتی صاحب ایک تو اس میں جو ظاہر سی بات ہے آپ جن ذات پاک کی بات کر رہے ہیں ایک بہت بڑی ذات پاک ہیں, پوری دنیا ان کے نام سے ہے, ان کے ہی لیے ہے, اور ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری جو جتنا پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے, محبت کا جو طریقہ تھا نا وہ بہت آگے تھا. ٹھیک ہے کہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, آپ سب کر رہے ہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم سب جو آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ہم دیوانوں کی طرح پیار کرتے ہیں, الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. سو آپ سوچیں کہ جو وہاں ہوتے ہوں گے یار ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے کس قدر مشکل ہے یہ بات کہ آپ سامنے موجود ہیں, تو آپ تو جان قربان کر دیں گے نا. میں اس میں ایک شعر جی پڑھوں گا, جی ترنم میں پڑھوں گا. جی بالکل. ایک طرف ابو بکر و عمر, عثمان ادھر حیدر ہیں ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سبحان اللہ. مہتاب کا عالم کیا ہوگا, جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا حسن بات. بھائی پھر جو قرب نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہوا ہے, وہ قرب اتنا کسی اور کے مقدر میں نہیں آیا, نصیب میں نہیں آیا جو قرب حضرت سیدہ خدیجہ کو ملا ہے. بالکل. اتنا قرب کسی اور زوجہ کو بھی نہیں ملا. اتنی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ کے ساتھ تھی. یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے شکایت کی, یا رسول اللہ وہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی, وہ گزر گئی, میں آپ کے حرم میں موجود ہوں اور خواتین موجود ہیں, لیکن آپ انہی کا تذکرہ کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا اور کہا اے عائشہ خدیجہ کے باب میں کوئی بات نہ کرنا, کیونکہ خدیجہ کی محبت اللہ نے میرے دل میں ودیت کی ہے. تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, اور آج ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ان کے جو احسانات ہیں جیسا کہ بات کی گئی ہے, ان احسانات پر آج ہم اگر مسلمان ہیں تو اسلام کو آخر ابتدان تو کسی نے پانی دیا ہے نا. جس طرح ہم درخت کو گھر میں پودے کو پانی دیتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, تو وہ پانی وہ جو دولت تھی وہ کس کی لگی؟ وہ دولت جو اسلام پر خرچ ہوئی وہ یا تو حضرت ابو طالب کی ہے یا حضرت سیدہ خدیجہ کی ہے. ہمیں ان احسانات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ خیر ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن ہونا چاہیے, اور بچوں کو بتانا چاہیے یہ اسلام کے محسن ہیں اور یہ نبی کے مددگار ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب رحیم معاشرت پہ بات آ گئی تو میں حضرت اماں جان اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کوڈ کرتا جاؤں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس طرح مفتی صاحب فرما چکے ہیں کہ ایک چیز اللہ کے آنتے ہو گئی کہ کس کا نکاح کس سے ہونا ہے. بالکل بے شک. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات سے متاثر ہوئیں؟ تو دو باتیں ہیں. ایک تو اپنے چھت پر کھڑی تھی جب تجارت کر کے آقا دو عالم واپس تشریف لائے تو آپ پر بادل سایہ کرتے ہوئے آ رہے تھے. ایک تو اس بات نے اماں جان کو بہت متاثر کیا. دوسری بات آج ہمارے ہاں خواتین کے لیے یہ میسج ہے. دوسری بات بڑی خوبصورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا کہ آپ کو اتنے پیسے ہم دیں گے, اور اتنے پیسے بھی جو طے کیے وہ عام لوگوں کی بنسبت اماں جان اماں خدیجہ نے ڈبل طے کیے. اگر کسی کو 1000 دینے تھے تو حضور کے ساتھ 2000 طے ہوئے. اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
ان کا مقرر کردہ حصہ بچت میں سے جب دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آقا نے وہ کچھ ساتھ اضافی رقم دی، جو اضافی دی حضور نے واپس کر دی. حضور نے وہ اضافی رقم واپس کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ طے ہے، میرا حصہ ہے، میں وہی لوں گا. آج ہمارے ہاں جتنے بھی رشتے ہمارے ہاں وہ لالچ کی بنیاد پر ہیں. جہاں پیسہ دیکھا وہاں استخارہ نہیں ہوتا، جہاں غریب ہوتا ہے وہاں استخارہ ہوتا ہے. کیوں شاہ صاحب؟ واہ 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 یہی ہوتا ہے. واہ 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 واہ. یار کیا لاجواب بات کی ہے یار، گزارش یہ ہے، کیا بات ہے یار معاشرت اس کو نظام دوبارہ یہ جی جی کیا خوبصورت بات میں کی یہ ہے عرض کر رہا ہوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج ہمارے جتنے رشتے ہم جوڑ رہے ہیں وہ لالچ کی بنیاد پر ہیں. ہائے ہائے. اپنے ہر بندہ جس سے گلے مل رہا ہے وہ اپنے استخارہ سے ہی نکل اپنے سے آتا ہے. بڑے بندے سے گلے مل رہا ہے. ہاں. جس کا ٹین ڈبہ بڑا ہے، گاڑی بڑی ہے، بنگلہ دیکھا، وہاں کوئی استخارہ نہیں ہے. ہاں، نہیں، وہ غریب کی استخارہ باری آ ہوا جائے، بھی ہے وہ تو صحیح نمازی نکلا ہے ہو، وہ نمازی ہو، وہ متقی ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ باشرہ ہو، وہ سنت والا ہو، وہ پگڑی والا ہو، وہاں ہمیں استخارہ یاد آ جاتا ہے. اب کسی کو ٹالنے کا آسان طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا ہے؟ جناب استخارہ کر لیں گے، اور استخارے میں نہیں آیا ان سے پوچھو بھائی تم استخارے کی بات کرتے ہو، تمہیں استخارے کی دعا بھی آتی ہے؟ گزارش یہ ہے، یہ ہمارا رول ماڈل ہے، یہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے، یہ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. واہ واہ. وہ بابے سے استخارہ کرواتے ہیں نا، آنکھیں ہاں بند جی، کر وہ کے. جو اب تسبیح پکڑی ہوتی ہے یوں کر کے جناب یہ استخارہ ہو رہا ہے. بزنس یہ استخارے کا کون سا طریقہ ڈیجیٹل ہے؟ استخارہ. اور استخارے کی بہت ساری باتیں ہمارے شاہ صاحب کے، چونکہ یہ موضوع شاہ صاحب کا ہے لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، استخارے کا جو حکم ہے، حضرات علماء اکرام بیٹھے ہوئے، وہاں تو دعا ہی اللہم انی استخیرک کا، میں استخارہ دوسرا کیسے کرے گا؟ بالکل یہ وضاحت اس میں نے حضور کی نا. وہ آن لائن استخارہ شاہ صاحب. فیصل قریشی صاحب میں نے اس میں وضاحت کی تھی. ایک بات ہے، ایک منٹ شاہ صاحب، اس میں ایک بات یہ ہے کہ کلی طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ دوسرا استخارہ نہیں کر سکتا. یہ کلی طور پر ہم اس کی ممانعت نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں جو اکابرین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کے ذریعے بھی استخارہ ہو سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے ذریعے استخارہ، لیکن آن لائن تو نہیں ہوتا نا. یہ جو ڈرامے بازی ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، اس معاشرے پہ ڈرامے بازی کی اور اس کی حمایت نہیں کرتے. بالکل آپ بھی لگائیں. ہم جی، میں اس سے پہلے بھی کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، یہ سب ڈرامہ بازی ہے. یہ چینلوں کی ریٹنگ کا سسٹم ہے کہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند کر کے کال آئی، بتائیں میرا شادی نہیں ہو رہی ہے، ایسے کیا ہو جائے گی. بھائی یہ سب فراڈ ہے، اس کا کوئی شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی تصور نہیں ہے. یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب کمرشل ہے. مجھے وہ مزہ آتا ہے عریف بھائی جو وہ کرتا ہے نا مفتی صاحب، ہو جائے گی وہ مزے کا. نہیں، لیکن اس کو کلی طور پر ہم ناجائز نہیں کہتے، دوسرے سے بھی کروایا جا سکتا ہے. نہیں، تھوڑا سا اس کی وضاحت ہونی چاہیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کاروبار ہے، دکانداری ہے، اس کا نہ دین سے تعلق ہے نہ حقیقت سے تعلق ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک بالکل فراڈ کا معاملہ ہے اور الگ معاملہ ان کی دکانداری ہے. بالکل. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا استخارے کا تصور دین میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک جینوین مسئلہ ہے. استخارہ کیا ہے اصل میں؟ طلب خیر. استخارہ طلب خیر کے معنی میں ہے، یعنی اللہ سے انسان خیر طلب کرے. بالکل. اب طلب خیر کے لیے بعض اوقات تسبیح کے ذریعے سے اور بعض اوقات قرآن کریم کے ذریعے سے طریقے احادیث میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بھی کام کے آغاز میں خیر طلب کریں. اب بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ استخارے کا مطلب غیب کی خبر دینا ہے. استخارہ غیب کی خبر کے لیے نہیں ہوتا. اور عام طور پر جو لوگ غیب کی خبر دیتے ہیں استخارے کے ذریعے سے، وہ جھوٹ کہتے ہیں. عام طور پر یہ ذہن میں رکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں عام طور پر. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پردے کے پیچھے کی خبریں نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں، جب تک ایک معبود کا تصور نہ ہو، انسان جعلی معبود نہیں بناتا. بالکل. جعلی معبود تب سامنے آتا ہے جب حقیقی معبود کی ضرورت ہو. استخارے میں اس طرح کے مسائل موجود ہیں. اب قرآن کریم جو ہے وہ اعجاز ہے. قرآن کریم کو جو لوگ اپنے دل اور باطن کی صفا اور نورانیت کے ذریعے سے سمجھ پاتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم کچھ اور ہے، اور عام دیکھنے والوں کے لیے قرآن کریم کچھ اور ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم خود معجزہ خدا ہے.
اس معجزے خدا کے بہت سارے مظاہرے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے سنی سنائی بات نہیں کر رہا. بالکل دیکھیں. میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے قرآن کھولا اور سامنے والے کو دیکھا اور اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے, لیکن خبردار کوئی جعلی دکاندار نہ آئے درمیان میں. اور عام طور پر جو ہمارے دکاندار ہیں وہ جعلی ہیں. اب استخارے کا جو تصور نبی کریم اور ان کی آل سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام میں کرنا چاہتا ہوں, آیا اس میں میرے لیے خیر کا پہلو ہے یا نہیں ہے, تو پھر اس میں علماء سے کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن دیکھ کر ہمیں بتائیں. علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء وہ دعائیں پڑھتے ہیں جن کا ابھی ایک کا حوالہ انہوں نے دیا. وہ دعا پڑھنے کے بعد قرآن کریم کھولتے ہیں. قرآن کریم کھولنے کے بعد جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق اگر ایسی آیت نکلی جو نوید ہے, خوشخبری ہے اور نعمتوں کا تذکرہ ہے, تو پھر کہتے ہیں یہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہے, آپ کریں. اور جب اس میں عذاب کی بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, یہ نہ کریں. اس حد تک احادیث میں موجود ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ اگر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیں, لوگوں کا استحصال کرنا چاہیں, تو یہ قطعاً درست نہیں ہے. اس لیے شادی میں استخارہ پہلی ترجیح بالکل نہیں ہے. شادی میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جائیں پہلے لڑکی کے بارے میں تفتیش کریں, تحقیق کریں, لڑکے کے بارے میں تحقیق کریں, ان کی دینداری کو دیکھیں, ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیں, صرف حسن و جمال اور دولت کو نہ دیکھیں. اس لیے کہ گندگی میں پلنے والا پھول آپ توڑ کر کالر میں نہیں لگاتے, اگرچہ وہ پھول ہے, اور یہ حدیث ہے, میں اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا. اس لیے انتخاب اس گھر کا کریں جو پاکیزہ ہو, چاہے غریب ہو. اگر پاکیزہ گھر ہے, پاکیزہ ماحول ہے, تو پھر وہاں سے پل کر نکلنے والی بچی ہو یا بچہ ہو, ان کی ساری زندگی باسعادت گزرے گی. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو دولت کے سائے میں پلنے والے بچے عام طور پر آپ کے بچوں کو بھی خراب کریں گے, چاہے آپ کا بچہ مرد ہو یا عورت ہو, دونوں. سبحان اللہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آ رہے ہیں, آپ سے کنٹینیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول, اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود. انتہائی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ, اور زندگی گزارنے کا, زندگی سمجھنے کا, معاشرتی پہلو سمجھنے کا, سماجی تعلقات بہتر کرنے کا میرے خیال سے بہترین ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے. اور ہم ایسے ماشاءاللہ سے جاہل لوگ ہیں, ہم اپنی بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ہم جیسے جو جاہل لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں, کن عجیب عجیب رسومات کا ذکر کرتے ہیں, پتہ نہیں کن ایسے تانے تسکے, زندگی بچیوں کی, لڑکوں کی خراب کرنا, ایسی ایسی باتیں کرنا. اور کوئی انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہے اس پہ جو ہے وہ ہم نے اس کی زندگی مشکل کی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا پڑھیں, سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں اور دیکھیں اللہ جو ہے وہ آپ کی بالکل مدد کرتا ہے. یہ جب ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں میں بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ہاں یار یہ ہم سماجی طور پہ جب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل کچھ اور چل رہی ہوتی ہیں, کیا باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اتنی خوبصورت بات ابھی فیصل قریشی صاحب دیکھیں جو سیرت علماء نے بیان کی سیدہ کی کہ آپ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کو کتنی محبت دی ہے, بالکل ان کا احترام, ان کے ساتھ زندگی. ہمارے بدقسمتی سے مردوں میں سب میں نہیں ایک تعداد ہے جو عورت کو حقیر سمجھتے ہیں, بیوی کو عزت نہ دینا. حضور نے سیدہ کو کتنی اپنی زوجہ کا دیکھ لیں, سیدہ خدیجہ کبریٰ کی ابھی تاریخ پڑھ لیں. ہمارے یہ بھی ہے کہ جہاں پہ عورت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, حقیر سمجھا جاتا ہے, یہ ان کے لیے بھی آج کا پیغام ہے کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کو اللہ کے محبوب نے کیا عزت عطا فرمائی. اس طرح محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ, تو ہمیں بھی چاہیے اپنی زوجہ کو عزت دیں. ہم چاہتے ہیں ہماری بہن اور بیٹی کی عزت ہو, مگر ہمارے نکاح میں جو آئی وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ہمیں ماحول ایسا سازگار کرنا ہے. اور جو استخارے کا حضرت نے کہا, شاہ صاحب آج خوش جائیں گے. استخارہ حضور, استخارہ جو ہے وہ بدقسمتی ہماری صحیح بات ہے غریب آدمی کو ٹالنے کے لیے, اور پھر
ہمارے بزرگ ہیں علامہ منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ انتقال کر گئے، تقریباً 80 حج کیے، جامعہ فریدیہ ساہیوال کے بڑے بزرگ، وہ کہتے ہیں یہ شادی کو مذاق نہیں بناؤ، طریقہ یہی پریکٹیکل کہ بھائی آپ رشتہ کر رہے ہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، اچھی طرح تحقیق کریں، بالکل خالی استخارے پہ نہ رہے کہ بھائی آپ نے آن لائن استخارہ کرا لیا، آپ جائیں پہلے دیکھیں نہیں اگر وہ تحقیق مفتی صاحب نے بات نہ ختم کر دی. ہاں فیصل بھائی، تحقیق وغیرہ کے بجائے ہمیں مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات کہوں گا، آپ اگر رشتے ہم کف کریں تو یہ سارے جو ہے نا وہ معاملات چھیڑنے کی ضرورت ہے. کف میں رشتے کریں بس جو حکم ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ رشتہ کریں تو کف میں، رشتہ دیں تو کف میں، پھر یہ ادھر ادھر چھلانگے لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. واہ 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 سبحان اللہ. پروفیسر صاحب مجھے یہ کہنا تھا کہ جو لوگ استخارہ کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، استخارہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی چیز کا فیصلہ کر لیا کہ یہ کرنا ہے، پھر استخارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی جو آپ نے فیصلہ کیا اس پر عمل کیجئے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ ہے. مطلب فیصلہ یہ کہ آپ اگر ابھی کسی آپ کے نے گھر کچھ جا رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت فیصلہ کیجئے. ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا. پھر استخارے میں یہ چیز ہے، جیسے حضرت جابر فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے آپ قرآن سکھاتے. یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے، ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یخاب من استخارہ، جو شخص استخارہ کرتا وہ ناکام نہیں رہتا. تو استخارہ کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ انسان کو خواب میں نظر آئے. استخارہ کریں گے آپ، جب استخارہ کر لیا پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا جو کام کروانا ہے اسے کرنا ہے، اب آپ کے دل کا میلان اس طرف ہو جائے گا، پھر اسباب خود بخود ہی پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اب وہ کام ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو استخارے میں مفتی صاحب میں اس میں ایک بات ایڈ کر رہا ہوں. یہ استخارہ کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن جب کوئی کام شروع کرنے کی بات ہوتی ہے یا کوئی آپ ایسی پریشانی میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، تو ایک نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں اس کے. دو رکعت پڑھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس پہ بھی بات کی جائے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سنت عمل یہ ہے کہ آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں، بالکل صراط 2 رکعت پڑھیں. بالکل سب سے پہلے اللہ سے مانگیں اور دعا کریں. دعا کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا بہت صدقے کا اہتمام کریں. یہ بہترین عمل ہے، اکابرین کے بھی رہا، سلف و صالحین کا رہا، بزرگوں کا رہا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے تھے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. یہ بہترین طریقہ ہے. ہمارے ہاں غیر ارادی طور پر بغیر، ہم تو ہر کام آج کل معاملہ یہاں تک پہنچ چکا کہ ہم تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے کسی معاملے میں. 2 رکعت پڑھنا تو دور کی بات ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں اگر جائزہ لیں جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوں. میری بات پوری نہیں ہوئی، وہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے، باقی حضرات نے اتنی داد دی کہ وہ بیچ میں بریک کا ٹائم بھی آ گیا، تو میں بات پوری کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے، ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدح سرائی فرما رہے تھے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی. تو پوچھا یا رسول اللہ ان کی ادائیں تو ساری بہت اچھی ہیں اماں جان کی، لیکن آپ کو سب سے زیادہ اچھی چیز کون سی لگی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدح سرائی میں بات فرمائی وہ کیا تھی؟ فرمایا عائشہ خدیجہ نے کبھی مجھ سے کبھی شکوہ نہیں کیا. جملہ سمجھیے گا، کیا فرمایا؟ خدیجہ نے کبھی مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا. کون سی زندگی تھی؟ ملکۃ العرب، عربوں کی مالک، کروڑوں کی مالک، اور گئی کہاں؟ شیب ابی طالب کی قید میں، جہاں بھوکا بھی رہنا پڑا، پیاسا بھی رہنا پڑا، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا. اور آگے بیٹی کو دیکھیں کہ جب بیٹی دنیا سے جا رہی ہے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. فرمایا فاطمہ آپ وہ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں مجھ سے شکوہ نہیں کیا. ماں بھی اسی طرح، بیٹی بھی اسی طرح. آج ہمارے ہاں آپ جتنا مرضی دے دیں، جتنا مرضی خرچ کر لیں، مگر اس کے باوجود شکوہ نہیں جاتا. بھئی جو بندہ آپ پر اتنا ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اتنا خرچہ کر رہا ہے، اتنا پیار دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، آپ کی الماری میں جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود آپ کا شکوہ نہیں جاتا کہ یہ جناب یہ سوٹ تو سب نے دیکھے میں. آپ کی شاپنگ ختم نہیں ہوتی. شوہر کو بہترین طریقہ کار یہ ہے، آپ حضرت اماں فاطمہ الزہرا کو پڑھیں، حضرت عائشہ کو پڑھیں، حضرت خدیجہ کو پڑھیں. جب شوہر گھر میں آتا تھا ان کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کیسے استقبال کرتی تھیں. ہمارے ہاں شکوہ پہلے شروع ہوتا ہے، مینجمنٹ پہلے شروع ہوتی ہے، اپنی پرسنالٹی کی باتیں پہلے ہوتی ہیں، شوہر کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، اسے ایزی لیا جاتا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے بس ڈسپوزبل چیز ہے. تو آپ شوہر کا احترام کریں، شوہر کا بڑا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات کے بعد
اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا اللہ نے فرمایا تو وہ بیوی سے کہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ ان حقوق کا بھی خیال رکھا جائے, ان شخصیات کو پڑھا جائے. یہ ہمارے ہاں تعلیم اسلام کا حصہ نہیں رہی, ہماری تعلیم کا, ہماری تربیت کا حصہ نہیں رہی. شوہر کو بھی بیوی سے پیار محبت سے بات جی کرنی چاہیے. میں اسی طرف آنا چاہ پر رہا تھا. بات کرے تب بھی پیار سے بات کرے, مسکرا کر بات کرے, بیوی کے حقوق کا بھی خیال کرے. ایسا نہ ہو کہ جناب بیچارہ جو ہے آپ تو گھر پہ سخت لہجے میں جو ہے نا وہ بات کرے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. ٹیلی فون آ جائے تو مسکرا کے بات کرے. کراچی میں رہ رہا ہے, اگر سیالکوٹ سے آیا ہوا ہے تو اچھے طریقے سے بات کرے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, مل کر چلنا چاہیے. شوہر کے حقوق بھی ہوں, بیوی کو بھی. ابھی عید ہے, آپ شاپنگ نہیں کروا سکتے, پورا رمضان یہاں ہوں گے, کچھ پیسے بھیج دیں الگ سے, اگرچہ ان کے پاس ہوں گے, شاپنگ کروا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے لگتا ہے مفتی نوید صاحب کو جو ہے نا میری واچمنٹ کے لیے بول والوں نے بٹھایا ہوا یہاں پر. گزارش یہ ہے کہ کسی کو اپنے گھر کی وہ صورتحال کہیں بھی نہیں بتانی چاہیے, لیکن میں یہ اپنی طرف اشارہ نہیں کر رہا. میں جتنے علماء اکرام ہیں آج معاشرے کے اندر, جتنی علماء اکرام کے گھر میں زندگیاں خوشحال ہیں, کسی کے گھر میں بھی نہیں. سبحان اللہ. علماء اکرام کی ازواج کے گھر میں. فیصل بھائی کبھی آپ تاریخ میں لے آئیں یار, کبھی کسی مولوی نے خودکشی کی ہو, اور کبھی کسی مولوی کی بیوی کو طلاق ہوئی ہو, یا کبھی کسی مولوی صاحب کی بیوی اس لیے گئی ہو جی کہ یہ یار پھر یہ کہتے ہیں علماء یہ کرتے ہیں, علماء یہ کرتے ہیں. بھائی ہمیں تنخواہیں ہماری بولی تھوڑی ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. مفتی صاحب ایک حاشیہ لگاؤں آپ کے اس نہیں میں سمجھ گیا. مولوی خودکشی نہیں کرتے, صرف دوسروں کو مرواتے ہیں. یہ آپ لوگ باتیں کر سکتے ہیں, اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اور بھی علماء کرام دیکھ رہے ہوں گے. وظیفہ بھی یاد ہو جائے ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. سیدہ خدیجہ کبریٰ کا آج یوم عرس ہے, تو میں بھی کہوں گا سب ان کو احسال ثواب بھی کریں, اور ان کو احسال ثواب کا بھی اہتمام کریں, اور لنگر بھی کریں کل سیدہ کے نام کا. خاص طور جو غربا فقراء مساکین ہے سیدہ کے نام پہ, بلکہ یہ نیت کریں اگر آپ کے خاندان میں فیملی میں غریب فیملی ہے اس کی خدمت کریں. جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو آپ پیش کر دیں, انشاءاللہ سیدہ کے صدقے مقدر چمک جائیں گے. تو ایک وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں, سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقے اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں. ایک معمول بنا لیں کہ جو ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں, بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, رشتے نہیں ہو رہے, کہ آپ روزانہ درود تنجینا ایک تسبیح پڑھیں روزانہ, اور 11 دن جب ہو جائیں وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. پھر اس کو 11 دن, پھر 11, 33 دن تک یہ عمل کرنا ہے. میرا مجرب ہے, آزمودہ ہے. میں نے جن بھی بہنوں بیٹیوں کو بتایا جن کے رشتے نہیں ہوئے, ان کو جب میں نے یہ عمل بتایا تو الحمدللہ کچھ وقت میں انہوں نے خوشخبری دی کہ معمول بنائے روزانہ ایک تسبیح درود تنجینا کی پڑھ کر سیدہ خدیجہ کبریٰ کو احسال ثواب کریں, تحفہ پیش کریں 11 دن تک. پھر اس کو 11 دن بڑھائیں, پھر اس کو 11 دن بڑھائیں, اس طرح 33 ڈیز 33 دن تک بڑھیں. انشاءاللہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کے صدقے انشاءاللہ بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں گے. اگر آپ کے پاس اسباب نہیں ہے اللہ اسباب بھی دے گا, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہے ان کے مقدر چمک جائیں گے, سیدہ کے صدقے بڑا پار ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک دنیاوی بات ہے بڑی مشہور, کہتے ہیں کہ ذرا سا چھوڑ کے جو ہے وہ دیکھا کریں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات پکڑنی شروع کر دیں, ہر بات پہ لڑنا شروع کر دیں, چاہے شوہر ہے یا بیوی ہے, بہن ہے, بھائی ہے. مطلب ان لوگوں کے رشتے ذرا, کیونکہ باقی رشتوں میں تو تھوڑا احترام آ جاتا ہے, لیکن میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑا سا آپ ریلیکس اگر رہیں گے, ہر بات کو نہیں پکڑیں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑی سی شروع میں انڈرسٹینڈنگ اگر ڈیولپ ہو جاتی ہے, تھوڑا سا پیار اور ڈیولپ ہو جاتا ہے, تو چیزیں بہت بہتر ہونے لگتی ہیں. تو تھوڑا سا اضافہ کروں فیصل بھائی, میں معنوی حوالے سے بات کروں یہ کہ اگر کسی شخص کو بدتمیز بیوی ملے اور انسان اس بدتمیز بیوی کے مقابلے میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے اور برداشت کرے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معنوی زندگی میں اتنی برکتیں ڈالتا ہے جس کی حد نہیں ہے. یہ ایک تجربے سے ثابت شدہ چیز ہے. اور اسی طرح سے ایک اور نقطہ ہے, وہ بھی بڑا عجیب ہے, کہ اگر کسی شخص کو جنسی حوالے سے ایسا موقع ملے کہ وہ حرام کا ارتکاب کر سکتا ہو اور اپنے آپ کو اس حرام سے روک سکے, تو اس عمل کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتا. یہ دو چیزیں دونوں قرآن کریم اور احادیث کے بالکل مطابق بھی ہیں اور تجربے سے ثابت شدہ چیزیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ مفتی صاحب کچھ کہہ رہے تھے.
दुआ की बात कर रहे हैं। جی، میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ جیسے آج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور ہم نے ذکر کیا جناب محسن اسلام حضرت ابو طالب کا، تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارا صرف ذکر کی حد تک یہ معاملات نہ رہیں، بلکہ ان ہستیوں کے ساتھ ہماری محبت بھی ہو اور ان کی زندگیوں سے ہم اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ بالکل پروفیسر صاحب۔ جی بس الحمدللہ آج بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے، اور یہ جو ہستیاں ہیں ہمارے لیے منار ہدایت ہے، روشنی کے چراغ ہیں، اور یہ چراغ ہم جتنے جلائیں گے اتنی ہی زیادہ ہماری زندگی میں ہماری زندگی پرسرور رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک پر قائم رکھے، اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہم سب پر کرم فرما رحم فرما۔ ماہ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں ہم تیری بارگاہ میں التجا گزارے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کی بھی خیر فرما، یہاں کے مولا کریم جملہ معاملات میں آسانی عطا فرما۔ پروردگار عالم آج ہم نے یہ سیدہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا ابو طالب، ان کا ذکر خیر کیا۔ یا اللہ ان نفوس قدسیہ کے نقش راہ کو پا کر ہمیں زندگی کو روشن بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں عطا فرما، ہمارے اس چینل کی ان نشریات کو بھی قبول فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، ہماری اس دعا التجا کو شرف قبولیت عطا فرما، خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما۔ ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ اصل میں بات ایسی چل رہی تھی تو میں نے کہا بالکل اس وقت دعا بہت ضروری ہے، اور دعا تو جس وقت بھی کر لی جائے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور آج میں درخواست کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو مفتی ابو محمد صاحب ہیں ان سے، یہ ساری جو ایک تو دیکھیں سماجی مسائل ہمارے سامنے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں، سیاسی مسائل بھی چل رہے ہیں، زندگی میں بہت ساری پرابلمس چل رہی ہیں۔ ہم زیادہ پریشر ہمارے معاشرے میں لڑکیوں پہ ہوتا ہے، یہ بات آپ مانتے ہیں، جو لڑکیاں ہیں ان پہ زیادہ پریشر ہے، پر وہیں پہ جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی تھوڑا سمجھائیں، اور خاص طور سے جو گھروں میں موجود وہ خواتین، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جو رشتہ دیکھنے جاتی ہیں، آج مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی استخارے کے حوالے سے، پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، اور کسی کے گھر جا کے آپ کسی کی بیٹی کو آپ دیکھتے ہیں اور ان کا گھر دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم استخارہ کریں گے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو میں آپ سے یہ درخواست پرسنلی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں جانے سے پہلے استخارہ کر لیں کہ کیا یہ خاندان یا یہ لڑکی جو ہے یہ ہمارے بیٹے کے لیے یا ہمارے لیے صحیح رہے گی، پہلے کر لیں۔ جب آپ اس طرح سے کسی کے گھر جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یہ انکار جو ہے نا یہ آپ کی پرسنالٹی ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہماری بہت ساری بچیاں ہیں، میری پرسنلی جب میں شوز کرتا تھا ان سے ملاقات ہوتی تھی، آپ یقین کریں کہ تکلیف ہوتی ہے ان بچیوں کو دیکھ کے، درد ہوتا ہے، بیکاز پرسنالٹی آپ نے ختم کر دی، شیٹرڈ ہو گئی ہیں ان کی پرسنالٹیز، ان کو یقین نہیں ہے اپنے اوپر کہ وہ زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سو اس چیز کو میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، دیکھیں بڑے پیارے دن ہیں، ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سو یہ والے جو عوامل ہیں یہ کر کے خدا کے واسطے یہ مت کیا کریں، لوگوں کو اس طرح سے تکلیف مت پہنچایا کریں۔ یہ پلیز یہ میں درخواست کر سکتا ہوں صرف آپ سے، میں اور کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ سو اس حوالے سے بس اس لیے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ رشتہ دیکھنے آتے ہیں، پھر اس کے بعد استخارے کا بہانہ بنا کر اور بار بار رشتے آنے، اس سے بچیوں میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، ان میں احساس ہوتا ہے کہ شاید مجھ میں کیا عیب ہے، کیا الجھن ہے کہ لوگ میں پسند نہیں آ رہی ہوں، حتیٰ کہ یہ ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے اور بچیاں بیمار رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اب بیٹے دیے ہیں وہ دوسری کی بیٹیوں کا مذاق بد منائیں،
تو بعض لوگ تو ایسے ہیں ایک ایک لڑکے کے لیے 50 لڑکیاں دیکھتے ہیں، 100 لڑکیاں دیکھ چکے، جانے کہ ان کو کون سی لڑکی چاہیے، آسمان سے اتنی حور چاہیے، کیا چاہیے، سمجھے نا؟ اتنے گھروں میں گھومتے ہیں، ہر جگہ جائیں گے، دعوت کھائیں گے اور شام کو واپس آئے فون، اچھا بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ چیزیں غلط ہے، یہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں، سمجھے نا؟ اور بچیوں کو یعنی بچیوں کو ناشکری بنا رہے ہیں۔ تو جی بالکل، ایک تجویز کے طور پر دیکھیے، مسجد کو اس طرح کے تمام تر جو اجتماعی اور معاشرتی مسائل ہیں ان کے حل کا مرکز بننا چاہیے، صرف نماز کا مرکز نہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم لوگوں کے اندر، خود علماء کرام یہ شعور پیدا کر سکیں کہ لڑکی کوئی خرید و فروخت کی جنس نہیں ہے، وہ انسان ہے، اور اس کی توقیر، اس کی حرمت، اس کا احترام اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے مرد کا ہے، اس کا خیال ایسے رکھا جا سکتا ہے کہ علماء کرام اپنے ارد گرد جو ہمسائے کا تصور ہے قرآن کریم میں 40 گھروں تک دائیں بائیں آگے پیچھے، کم از کم اس حلقے کے اندر رشتوں میں اپنا کردار ادا کریں، اور مسجد کردار ادا کریں نا، تو بہت ساری اس طرح کی مشکلات کو اس مسجد کے ارد گرد کے علاقے میں حل کیا جا سکتا ہے، علماء اگر توجہ دیں۔ سبحان تو اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ہم شاید ہاتھ بٹا سکیں۔ ماشاءاللہ، میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے بے شمار، کوئی تعداد ہی نہیں ہے، الحمدللہ ہم یہ کام کر چکے ہیں کہ خاندانوں کو جوڑنا۔ اگر کہیں لوگ، بعض حضرات کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں بچی جو ہے نا رشتے کی ضرورت ہے، بعض کہتے ہیں بچوں کی ہے، تو ہم صرف ان خاندانوں کو ملا دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپس میں آپ دیکھ لیں، اور جو لوگ ہمارے رابطے والے ہوتے ہیں ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کا اخلاقی کیفیات اچھی ہیں، نمازی ہیں، ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ تو مجھے میرے خیال میں لا تعداد ہوئے اور آج تک شکایت نہیں آئی ہے، کیونکہ ان سارے لوگوں نے جو رشتہ کیے ہوتے ہیں وہ دین کی بیس پہ کیا ہوتا ہے، کہ یار ایک عالم نے، ایک مفتی نے ہمیں ادھر ریفرنس دیا ہے اور ہم نے دین کی وجہ سے کیا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسی طرح ہم سارے لوگ اگر شروع کر دیں تو یہ بڑا ہماری مسجد میں یہی ہے ماشاءاللہ۔ اس میں ایک گزارش یہ ہے چھوٹی سی کہ یہاں کراچی میں جو ہم دیکھتے ہیں نا رشتے، اس کے لیے آنٹیوں کا انتخاب ہوتا ہے، 50,000 روپیہ جو رشتہ جس لڑکے کا ہے وہ دیں گے، اور 50,000 روپیہ لڑکی والے دیں گے۔ یہ برائی، یار مفتی صاحب سے مفت کر دے گئے، اس برائی میں یہ شہر مبتلا ہے، اور یہاں یہ سب ہوتا ہے۔ میری گزارش یہ رہے گی جیسے مفتی صاحب نے کہا، تو ہماری بالکل جو ہے نا وہ یہ اپیل ہے کہ آپ علماء کے پاس تو آتے ہیں، جمعے کے دن کتنے علماء یہاں بیٹھے ہوئے، سب کے پاس پرچیاں آتی ہیں، بیٹی جوان ہے رشتہ نہیں ہو رہا، امام صاحب دعا کریں، بیٹا جوان ہے رشتہ نہیں ہو رہا، امام صاحب دعا کریں۔ آپ اسی امام صاحب کو کہیں کہ آپ ہمارے رشتے کا انتظام کر دیں۔ کئی ائمہ کرام جن کو میں جانتا ہوں جو یہ کام کرتے ہیں یہاں کراچی میں بھی، فی سبیل اللہ کوئی فیس نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ہم اس عوض میں نکاح بھی نہیں پڑھائیں گے، اور اگر وہ نکاح پڑھانے بھی جاتے ہیں تو وہ نکاح بھی بغیر پیسوں کے پڑھاتے ہیں غریبوں کا، اس لیے تاکہ کوئی ہماری لالچ بیچ میں نہ ہو۔ جبکہ شہر میں لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ اس شہر میں فیس مقرر ہے، آنٹی فیس لیتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے، اور پھر ہمارے ملک کے ڈراموں میں بھی یہ چیزیں چلتی ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں، اس شہر میں یہ سب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے کا نکاح ہوا اور اس کی طلاق ہو گئی، اور وہ آنٹی بعد میں اس نے فون اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہمارے تو ماشاءاللہ ہمارے باقاعدہ جامعہ نور القرآن میں اس کا ہم نے باقاعدہ خواتین میں اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں جو ماشاءاللہ رشتے کرواتی ہیں، اور فی سبیل اللہ کوئی فیس نہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ مسجد میں جیسے انہوں نے کہا میڈیکل سینٹر ہے، سیدہ خدر کبریٰ میڈیکل سینٹر، ہجامہ، فیزیوتھراپی اور ماشاءاللہ میڈیکل، اسی طرح وہاں عبد القدیر خان آر او پلانٹ لگا ہوا ہے، پینے کا اچھا پانی علاقے کو مہیا کرتے ہیں، نور القرآن کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہے، IT ڈپارٹ ہے۔ تو الحمدللہ ہماری مسجد جامع مسجد فیضان اولیاء ہے۔ پھر ہم نے اسکولنگ سسٹم بھی کیا ہے، جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کو ساتھ اسکول پڑھا رہے ہیں، اور یہ تمام کام فری آف کاسٹ ہیں، کسی کوئی فیس نہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ میرج بورو جا کے اس وجہ سے کئی حالات دیکھ کے، کیونکہ آنٹیوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے، وہ کھلواڑ کرتی ہیں، حقائق بھی نہیں بتاتی ہیں، اور پھر بیچاری بچوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے، میں ان کو بھی کہوں گا جو رشتے کراتی ہیں خدا را کھلواڑ نہ کریں، اس کو کاروبار نہ بنائیں، اس کو خدمت سمجھ کے کریں، انشاءاللہ آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں گے۔ آمین آمین۔ کا آخری جملہ ہے پورے پروگرام کا، ایک نچوڑ ہے۔ واہ واہ واہ۔ میرے پاس سیالکوٹ میں یہاں تک کیسز آتے ہیں بچوں کے، کیا ہمارے محلے کا جو علاقے کا تھانہ ہے SHO وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ
کہ بھئی پہلے آپ وہاں چلے جایا کرو، اس کے بعد یہاں آیا کرو، وہاں مسئلہ نہ ہو تو پھر آپ کی FIR وغیرہ پرچہ وغیرہ کاٹ لیں گے. اس قدر میرے پاس کیسز آتے ہیں اور الحمدللہ 100 میں سے 90%، 80% واپس سلو ہو کر واپس جاتے ہیں. ایسی ایگزامپل ہیں کہ بچی طلاق لینے آئی بچی والے، اور بچے والے دینے کے لیے آئے لیکن وہ صلح کر کے واپس ان کو بھیجا. بہت اچھی بات. الحمدللہ. بہت اس میں میں رشتے کرنے کے اعتبار سے صرف ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جتنے رشتے کرنے والے نا یہ صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو سارے رشتے کامیاب ہو جائیں گے. رشتہ کرتے وقت بھی جھوٹ، رشتے سے پہلے کچھ جھوٹ، درمیان میں کچھ جھوٹ، رشتہ ہونے کے بعد جھوٹ. وہ جس چیز کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہوتی ہے اس نے ٹوٹنا ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.